ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو ضیاء جنتا کے ہاتھوں شہید ہونے کے 4 اشروں بعد بھی ملکی سیاست میں ایک طلسماتی کردار کے طور پر زندہ ہیں۔ اس عرصے میں ملکی سیاست واضح طور پر بھٹو حامی اور بھٹو مخالف کیمپوں میں بٹی رہی۔ اس تقسیم میں اب آ کر کچھ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ 5 جنوری سن 1928 کو جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو صرف مقبول لیڈر ہی نہیں تھے بلکہ ذہین، پڑھے لکھے اور حالات سے آگاہ سیاستدان بھی تھے۔ مورخین کے مطابق 7 چیزوں نے بھٹو کو کرشماتی بنایا۔ پہلا یہ کہ بھٹو سے پہلے عام آدمی سیاست میں غیر مؤثر یا غیر فعال تھا۔ سیاست پر جاگیردار چھائے ہوئے تھے، متوسط طبقے کا کوئی کردار نہیں بنتا تھا۔ بھٹو نے عام آدمی اور متوسط طبقے کے کردار کو اہم بنایا۔ دوسرا، بھٹو جب آئے تو عام آدمی کو لگا کہ اب جو شخص ان کے سامنے ہے وہ دانشور ہے اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس کی بات میں وزن ہے، یہ جاگیردار، صنعتکار اور بیوروکریسی سے نمٹ سکتا ہے۔ اس سے قبل وہ سمجھتا تھا کہ ان قوتوں سے کوئی نہیں نمٹ سکتا، لہٰذا عام آدمی وہ کسان ہو یا مزدور بھٹو کے پیچھے ہو لیا۔ تیسرا، بائیں بازو کی تنظیمیں سرگرم ضرور تھیں لیکن جاگیرداروں اور نوکرشاہی کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے وہ سیاست کے نظام کو بدلنے میں ناکام رہیں۔ کوئی قداور اور بااثر شخصیت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جب بھٹو کی شکل میں روایتی سیاسی بنیادوں کو للکارنے والا ایک بااثر متبادل ابھرا جو سوشلزم کا نعرہ بھی لگا رہا تھا تو انہوں نے اس متبادل کی حمایت کی۔ چوتھا، حکمران طبقے کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ بھٹو اتنا زیادہ جانتا ہے کہ ایوب خان جیسا بندہ بھی اس کی بات پر چلتا ہے۔ یہ اعتراف امریکیوں نے اپنی رپورٹس میں بھی کیا۔ پانچواں، پاکستان کی سیاست میں انڈیا سے دشمنی اضافی مارکس رکھتی ہے۔ اس کا اظہار بھٹو نے سن 1965 کی جنگ اور بعد میں معاہدہ تاشقند کے موقع پر برملا اور اونچی آواز میں کیا، لہٰذا وہ اس حلقے میں بھی قابل قبول لیڈر بن گئے۔ چھٹا، نہرو کی طرح بھٹو بھی شاہکار گھرانے سے تعلق رکھنے والے دانشور اور سوشلسٹ نظریات کے حامی سیاستدان تھے۔ دونوں رہنما حکمران طبقے کے لیے بھی پرکشش بنے اور دونوں کو عوام سے بھی بے پناہ محبت ملی۔ نہرو اپنے علم و دانش کی وجہ سے بیک وقت سیاستدانوں، نوکرشاہی اور فوج پر حاوی رہے۔ بھٹو کے لیے بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ 7ویں وجہ یہ تھی کہ بھٹو نے ملک کے حکمرانوں کو یہ بھی دکھایا کہ عوام کس طرح سے ایک طاقت ہے۔ بقول ایک پرانے جیالے کے، بھٹو صاحب نے وڈیروں اور حکمران طبقے کو عوام سے ڈرا کر رکھا اور وہ اس ڈر میں آ بھی گئے۔ بھٹو خطرہ مول لینے والے سیاستدان تھے، بیک وقت متضاد طبقوں کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہوئے جس نے انہیں کرشماتی رہنما بنا دیا۔ وہ جمہوریت پسند تھے، سیکولر بھی، لیکن ضرورت پڑنے پر اسلام پسندوں کو بھی گلے لگا لیا۔ ان کثیر اور متضاد کرداروں کی وجہ سے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طرح نہیں ابھر سکا۔ سیاست میں بڑے بڑے جلسے جلوس، لمبی تقاریر بھٹو کا سٹائل تھا ہی، لیکن عادات و اطوار میں بھی مخصوص سٹائل تھا۔ ان کے چال ڈھال، کپڑے پہننے کا سلیقہ، بات چیت اور تقریر کا انداز بعد میں کئی سیاستدانوں بشمول ان کے مخالفین نے اپنانے کی کوشش کی۔ بعض سیاسی رہنماؤں نے بھٹو کی تقاریر کی ویڈیو کیسٹس حاصل کر کے باقاعدہ ان کی نقل کرنے کی بھی کوشش کی۔ بھٹو نے پسے ہوئے طبقات، کسانوں اور مزدوروں کو کئی حقوق دیے۔ قوم پرستوں سے مذاکرات کر کے ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا، اگرچہ سن 73 کے آئین کے بعد مارشل لا لگے، تالے آزماؤں نے ترامیم کر کے اس دستاویز کا حلیہ بگاڑا، لیکن ہر بار ملک کو واپس بھٹو کے دیے ہوئے آئین پر ہی لانا پڑا۔ بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی آمرانہ و نیم آمرانہ تسلط کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتی رہی۔ حکومت بھی آئی لیکن کرپشن اور خراب حکمرانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ سیاسی مصلحت کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی لائن اختیار کرنے پر پیپلز پارٹی تنقید کا نشانہ بنتی رہی۔ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے معمے اشروں بعد بھی حل نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں بھٹو مزاحمت اور مقبول لیڈرشپ کی علامت کے طور پر زندہ رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اب بھٹو کی بجائے بے نظیر بھٹو کے ورثے کو مانتی ہے۔ بھٹو دور کے جیالے مر کھپ گئے یا بوڑھے ہو گئے یا حالات نے انہیں لا تعلق بنا دیا۔ پیپلز پارٹی اب بھی ملک کی سطح پر ایک سیاسی قوت ہے، لیکن اس کی پالیسیوں سے لگتا ہے کہ یہ اپنی بقا کی جنگ ہی لڑ رہی ہے۔ لگتا ہے پیپلز پارٹی اب ذوالفقار علی بھٹو کا وہ جادو والا فارمولہ تلاش کر رہی ہے جو مختلف طبقوں کو اس کے ساتھ جوڑ دے اور یہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔